أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وقال عليه الصلاة والسلام: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. معزز اور محترم حجاج کرام، زائرین عظام، اللہ کے گھر کا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی اور آپ کی مسجد کی زیارت کرنے والے احباب، اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا فضل، اللہ کا کرم، اس اللہ کا احسان کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو یہاں پر ایک عظیم مقصد کے لیے، عظیم کام کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو جمع فرمایا. آپ حضرات نے اس سے پہلے بہت سارے پروگرام ایسے سنے ہوں گے، ایسے پروگراموں میں حاضر ہوئے ہوں گے. کچھ ٹریولز والے رہتے ہیں، کچھ اور ضلع میں افراد رہتے ہیں جو حج پر جانے سے پہلے ٹریننگ کے کیمپ لگاتے ہیں. حاجیوں کو کس طریقے سے وہاں پر کام کرنا ہے، کس طریقے سے مناسک ادا کرنا ہے، کس طریقے سے وہاں رہنا ہے، کیسے طواف کرنا ہے، کیسے زیارت کرنا ہے، کیسے منا میں ٹھہرنا ہے، کیسے وقوف عرفہ کرنا ہے، کیسے وقوف مزدلفہ میں رات گزارنا ہے، شیطان کو کنکریاں کس طریقے سے مارنا ہے، پہلے دن کیسے ماری جائیں گی، دوسرے دن کب اور کہاں ماری جائیں گی، تیسرے دن کب ماری جائیں گی، سر کے بال کب منڈوانا ہے، بیت اللہ کی زیارت کو کب جانا ہے، وہاں سے پھر حجۃ الوداع کا پھر وداعی طواف کرنا ہے، اور پھر وہاں سے کچھ لوگوں کی واپسی اپنے گھر کو ہوگی اور کچھ کی مدینہ کو ہوگی. بہت سارے ایسے پروگرام ہوتے ہیں جو حاجیوں کو جانے سے پہلے مہیا کرائے جاتے ہیں، بتائے جاتے ہیں، اور ان کی اپنی اہمیت ہے، افادیت ہے. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ وہ پروگرام کوئی گڑبڑ ہوتے ہیں یا خراب. بہت ضروری ہے اور ہونا چاہیے. اگر وہ پروگرام نہ ہوں تو 80% آدمیوں کے حج خراب ہو جائیں، چونکہ عام طور سے اب سیکھنے سکھانے کا ماحول نہیں، پڑھنے پڑھانے کا ماحول نہیں ہے. اس لیے ان پروگراموں کی اہمیت اور افادیت اپنی جگہ. لیکن ایسے بہت کم پروگرام آپ نے سنے ہوں گے یا آپ کے ذہنوں میں ایسے پروگرام کے اعلانات پہنچے ہوں گے کہ حج مبارک کی سعادت کے بعد پھر زندگی کیسے گزارنا ہے، اس پر کبھی کسی نے کوئی گفتگو کی ہو، کوئی کلام کیا ہو.
اللہ نے اتنی بڑی سعادت سے آپ کو نوازا ہے کہ بیت اللہ کا دیکھنا کوئی معمولی بات ہے۔ اللہ کے گھر کو دیکھ کے آنا، زمزم کو پی کے آنا، مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھ کر آنا، صفا اور مروہ کے چکر لگانا، بیت اللہ کے گرد والہانہ اور عاشقانہ طور پر طواف کرنا، اور پھر کبھی منی کی وادیوں میں اور گھاٹیوں میں جا کر ٹھہرنا، اور پھر وہاں سے بغیر ٹین اور ٹپڑ کے پھر عرفات کی طرف رواں دوا ہونا، اور پھر وہاں سے وقوف مزدلفہ رات میں کرنا، اور پھر بھیڑ بھاڑ کے علاقے میں اور ازدحام کی کثرت میں پھر جا کے شیطان کو کنکریاں مارنا، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ نبی کے روضے کی زیارت کر کے آنا، اس کی مسجد میں نماز پڑھ کر آنا، مدینے جیسی جگہ جبل احد کو دیکھ کر آنا، یہ کوئی معمولی سعادت ہے؟ ارے دنیا میں 1000 جگہ لوگ گھومتے ہیں، ہزاروں جگہوں پر جاتے ہیں، وہ جگہ قابلیت کی ہوتی ہیں۔ کسی نے بڑے ہمالیہ کو دیکھا، کسی نے سوئٹزرلینڈ کی وادیوں کو دیکھا، کسی نے کشمیر کی گھاٹیوں کو دیکھا، یہ سب خوبصورت جگہیں ہیں، قابلیت کی جگہیں ہیں، لیکن یہ قبولیت کی جگہیں نہیں ہیں۔ اللہ نے آپ کو قبولیت کی جگہوں سے سرفراز فرمایا۔ اللہ نے آپ کی آنکھوں کو ان جگہوں کو دکھایا ہے جن کو دیکھنا ہر ایک مسلمان کی دلی چاہت ہوتی۔ کسی بھی مسلمان کے سینے کو چاک کرو اور کاٹو اور پھاڑو اور اس مسلمان سے پوچھو کہ بھائی تیری کوئی خواہش ہے، تو وہ مرتے دم بھی یہی کہے گا میرے دل میں ایک خواہش ہے کہ اللہ کے گھر کی زیارت ہو جائے، نبی کے روزے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں، بس میری تو اس کی خواہش ہے۔ اب وہ وقت نہیں ہے کہ میں پچھلے آپ کو تمام واقعات سناؤں، ورنہ کس طریقے سے لوگوں نے کس زمانے میں کیسے حج کیے ہیں کہ جن کے اپنے ہاتھ نہیں ہیں، جن کے اپنے پیر نہیں ہیں، گرمی کے موسم میں تڑپتے ہوئے، زمین میں گھسٹتے ہوئے اللہ کے دربار میں پہنچ رہے ہیں، اور جب لوگ کنکڑی مان کر واپس آتے ہیں اور اپنی قربانیوں کو قربان کرتے ہیں تو ایک جگہ ایک مجمع دیکھتے ہیں مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، تو اس مجمع میں جا کر جب دیکھتے ہیں تو ایک شخص پڑا ہوا ہے جس کے ہاتھ بھی نہیں ہیں، جس کے پیر بھی نہیں ہیں، اور وہ یوں اللہ سے دعا کر رہا ہے، اے اللہ یہ تمام حجاج نے اے اللہ تیرے لیے وقوف عرفہ بھی کیا ہے، مزدلفہ بھی کیا ہے، شیطان کو کنکری بھی ماری ہے، اے اللہ اب انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے جانور کو ذبح کیا ہے، اے اللہ ان کو تو نے وسعت دی ہے، ان کو مال دیا ہے، اے اللہ میرے پاس وسعت نہیں ہے، میرے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ میں جانور کو ذبح کر سکوں، اے اللہ میں تیرے حضور اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہوں، اے اللہ تو صرف اس کو قبول فرما لے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ کہتے ہی ان کی روح پرواز ہو گئی اور اللہ نے ان کی جان کا نذرانہ قبول فرمایا۔ ایسے لوگوں نے بھی حج کیے ہیں، اللہ نے آپ کو بہت بڑی سعادت سے نوازا ہے، تو کیا ایک حاجی کے ذمے کوئی دنیا کے کام نہیں ہے؟ دنیا میں ہر سال تقریباً 30 لاکھ سے زیادہ آدمی حج کرتا ہے، ہر سال۔ کہتے لوگ ہزاروں لاکھوں کروڑوں ہیں، لیکن اتنے ہوتے نہیں ہیں، ہوتے اتنے ہیں 25 سے 30 لاکھ ابھی تک۔ وہ 2000 ان کے 30 کا وژن ہے کہ 1 کروڑ لوگوں کو ہم حرم میں داخل کریں گے، بہرحال وہ مستقبل کی بات ہے، لیکن 30 لاکھ لوگ ہر سال حج کرتے ہیں۔ اللہ مجھے بھی معاف فرمائے، میری بدگمانی کو بھی معاف فرمائے، اور میری زندگی کو بھی اللہ تبدیل فرمائے۔ علماء نے لکھا ہے اگر ہر سال 30 لاکھ لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، اگر یہ 30 لاکھ لوگ وہاں سے واپس آ کر اپنی لائف کو اور اپنی زندگی کو چینج کر لیں تو ساری دنیا میں 10 سال میں انقلاب آ جائے۔ کسی کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، کسی کو کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو 30 لاکھ لوگ گئے ہیں، یہ وہاں سے کوئی میسج لے کر آئے ہیں نہیں آئے ہیں، یہ کوئی پیغام وہاں سے لے کر آئے ہیں نہیں آئے ہیں۔ یہ کیا تھا؟ حج اللہ کی بہت بڑی عبادت تھی، اسلام کی تکمیل اللہ نے حج پر کی ہے۔ ایک نماز عبادت ہے، ایک روزہ عبادت ہے، ایک زکوٰۃ عبادت ہے، ان تمام عبادتوں کا مجموعہ
نماز میں جان لگتی ہے، روزے میں جان لگتی ہے، زکوٰۃ میں مال لگتا ہے، لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے، اس میں جان بھی لگتی ہے، اس میں مال بھی لگتا ہے اور اس میں وقت بھی لگتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے اس کو اسلام کی تکمیل فرمایا، اور قرآن کریم کی جو آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ نے اس کو اسی حج کے موقع پر نازل فرمایا کہ اسلام کی تکمیل ہم نے حج پر کری۔ ایک بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑا، اللہ نے اپنی نعمت سے آپ کو سرفراز فرمایا، اس کو بالکل قطعاً معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ میں نے بارہا جب حج کے پروگرام ہوتے ہیں اس میں عرض کیا ہے کہ حاجی جب حج کے لیے جاتا ہے اور جب حج کر کے واپس آتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا رجع کیوم ولدتہ امہ، یہ حاجی حج سے ایسے واپس آتا ہے جیسا اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا اور پیدا کیا، اتنا پاک و صاف ہوتا ہے۔ اور دیگر عبادات کے بارے میں نماز میں آپ نے سنا ہوگا اللہ گناہوں کو معاف فرماتا ہے، روزے کے بارے میں سنا ہوگا اللہ گناہوں کو معاف فرماتا ہے، زکوٰۃ کے بارے میں سنا ہوگا اللہ گناہوں کو معاف فرماتا ہے، ماں باپ کی خدمت پر اللہ گناہوں کو معاف فرماتا ہے، راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹائیں اللہ گناہوں کو معاف۔ لیکن علماء نے لکھا ان تمام سے صغیرہ گناہ مراد ہے، اللہ چھوٹے گناہوں کو معاف کرتا ہے، کبیرہ گناہوں کو اللہ معاف نہیں۔ لیکن بعض علماء کی تحقیق یہ ہے کہ حج ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ اس سے صغیرہ گناہ بھی معاف کرتا ہے اور اللہ اس سے کبیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ ایسا بندہ دھلا دھلایا آتا ہے جیسے واشنگ مشین سے کپڑا صاف نکلتا ہے، جیسے آپ کپڑے کو صاف کر لیں، جیسے لوہے پر زنگ لگ جائے اس کو آگ کی بھٹی میں ڈالیں تو وہ صاف ہو جاتا ہے، جیسے برتن کو بنانے والے جب برتن میلا ہوتا ہے تو اس پر رانگے کا اور قلعی چڑھاتے ہیں، کیسا وہ صاف شفاف اور بالکل سفید نکلتا ہے، اس طریقے سے حاجی جب لوٹ کر آتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ اس طریقے سے ہوتا ہے۔ تو ایک بات تو مجھے آپ حضرات سے یہ عرض کرنا ہے کہ ان میں بہت سارے ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ وہ ہوں جو اس سال حج پر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جانے والوں کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلے انہیں یہ دیکھنا ہے کہ جاتے ہوئے اپنی کمائی کو ٹٹولنا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کے گھر کو جایا جائے تو حلال کمائی کے ساتھ جایا جائے۔ یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے کہ اللہ کے گھر کی زیارت کو جائیں اور مال حرام کے ساتھ جائیں۔ جو حاجی حلال مال کے ساتھ حج کو جاتا ہے جب لبیک کہتا ہے تو دنیا کی ہر چیز اس کے ساتھ لبیک کہتی ہے، اس کے پاس کے پتھر، اس کے پاس کے حجر، اس کے پاس کے درخت، شجر، پتے، جانور اس کے ساتھ لبیک کہتے ہیں، اور ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے اعلان کرتا ہے لبیک و سعدیک، میرے بندے تیری لبیک بھی قبول ہے اور تیری حاضری بھی قبول ہے۔ اور جب بندہ مال حرام کے ساتھ حج پر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اعلان ہوتا ہے لا لبیک ولا سعدیک، نہ تیری لبیک قبول ہے اور نہ تیری حاضری قبول ہے۔ بس سر سے ایک فرض اتر جاتا ہے۔ تو جانے والے احباب سب سے پہلے اپنی کمائی کا ذرا سا جائزہ لیں، اگر حرام کی آمیزش ہے، ناجائز چیزیں اس کے اندر شامل ہیں تو گویا ایسا ہے کہ بس سر سے ایک فریضہ اتر گیا، لیکن اس کا جو ثواب، اس کی جو احوال، اس کی جو کیفیات، اس کی جو حلاوت، اس کی جو چاشنی، اس کی جو مٹھاس، اس کی جو نورانیت، اس کی جو نورانیت دلوں کے اندر محسوس ہونا تھی وہ نہیں ہو پاتی۔ اسی وجہ سے آج کل دیکھا جاتا ہے کہ وہ تمام کیفیات بندے کے اندر پیدا نہیں ہو پاتی ہیں جو پیدا ہونے کی ہوتی ہیں۔ حالانکہ حج اتنی بڑی عبادت ہے، 40 سے 50 دن، اور کسی زمانے میں تو سال 2 سال لگ جاتے تھے، اور کسی زمانے میں تو لوگ حج کے لیے اتنی مبارک چیزوں سے جاتے تھے کہ ہر قدم پر پہلے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد قدم کو اٹھاتے تھے۔
اپنی پوری زندگی میں ایک ایک روپیہ جوڑتے تھے اور پھر اس حلال کمائی سے اللہ کے لیے جاتے تھے۔ تو سب سے پہلے جانے والے احباب سے درخواست یہ ہے کہ وہ جانے سے پہلے اپنی کمائیوں کا ذرا سا جائزہ لیں۔ حتیٰ کہ فقہا نے لکھا اگر کسی کی کمائی کے اندر آمیزش غلط ہو، ملاوٹ ہو، کوئی دوسرے معاملات اس کے ساتھ ملے ہوں، سود ہو، رشوت کے پیسے ہوں یا کچھ اور ہوں، اور نمبر آ گیا، نام آ گیا، جانا طے ہو گیا اور جا رہا ہے اور کہیں سے حلال کمائی کا کوئی انتظام نہیں ہے، تو فقہا نے ایک ہیلا لکھا ہے کہ اس ہیلے کو کرتا ہوا جائے، اسی حرام کمائی کے ساتھ نہ جائے۔ وہ ہیلا کیا ہے؟ فرمایا کسی حلال کمائی والے سے قرض لے لے اور اس قرض کے پیسے سے اپنے حج کو ادا کرے تاکہ اس کا حج حلال کمائی سے ہو جائے، ورنہ حرام کا وبال، حرام کے نقصانات اس کے اپنے اوپر رہیں گے۔ بہت تفصیلی گفتگو ہے، میں بہرحال اس میں نہیں جاتا، لیکن یہ میں نے ایک اشارہ آپ کو کر دیا جانے والوں کے لیے۔ دوسری جانے والوں سے درخواست یہ ہے کہ جانے والے اللہ کے لیے حج کرنے کے لیے جائیں، لوگوں کے لیے، دکھلاوے کے لیے، ریا کے لیے، نام و نمود کے لیے اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ آخر زمانے میں بادشاہ اور سلاطین جو آئیں گے وہ تفریح کے لیے حج کریں گے، علماء شہرت کے لیے حج کریں گے۔ ارے فلاں عالم صاحب نے 13 حج کیے، فلاں نے 50 کیے، فلاں نے ڈھکانے اتنے کریں۔ علماء شہرت کے لیے، ریاکاری کے لیے کریں، اور متوسط درجے کے لوگوں میں دکھاوے کے لیے حج کریں گے کہ صاحب میں نے بھی اتنے حج کریں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے پہلی شرط بیان کی، من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق، جو شخص اللہ کے لیے حج کرے اور اس حج کے اندر کوئی غلطی نہ کرے، کوئی نامحرم سے بات نہ کرے، کوئی بیوی سے بے حجابی کی بات نہ کرے، حکم عدولی نہ کرے، اللہ کی نافرمانی نہ کرے، بد کلامی نہ کرے، بدتمیزی نہ کرے، کسی سے لڑائی اور جھگڑا نہ کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا رجع کیوم ولدتہ امہ، کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو حج سے ایسا واپس لوٹاتے ہیں جیسا اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ تو اخلاص والے جب حج کرتے ہیں تو اللہ اخلاص والوں کے حج کی وجہ سے دیگر لوگوں کے بھی حج کو قبول کر لیتا ہے۔ یہ صرف اخلاص والوں کے ساتھ ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ قبول ہی ان لوگوں کا کرتا ہے جو صرف اللہ کے لیے کرنے والے ہوں۔ ایک اتنی بڑی عبادت جو اکثر لوگوں کو زندگی میں ایک مرتبہ میسر آتی ہے، سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ 3 سے 4 لاکھ 5 لاکھ روپے آج کے دور میں خرچ ہو رہا ہے، 40 سے 50 دن کا وقت لگ رہا ہے، سفر کی صعوبتیں ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، آنے کا کوئی وہاں سے پروگرام نہیں ہے۔ اتنی بڑی عبادت جو زندگی میں اکثر لوگوں کو ایک مرتبہ میسر آتی ہے، چند لوگوں کے نام کی وجہ سے، چند لوگوں کے دکھلاوے کی وجہ سے اس کو اگر لوگوں کے لیے کیا جائے گا تو ہو سکتا ہے زندگی میں دوسری میسر نہ آئے۔ کل قیامت کے دن اللہ حاجی سے کہے گا یہ حج لوگوں کے دکھانے کے لیے کیا تھا، لہذا جن کو دکھانے کے لیے کیا تھا اس کا اجر اور اس کا ثواب انہی لوگوں سے جا کے لے لو۔ وہ گناہ والے جو تمہارے ہوں گے کہیں ڈھونڈو، ان کے پاس جاؤ جن کو خالہ کو، چاچی کو، نانا کو دکھانے کے لیے کیا تھا، تو انہی سے جا کے اس کا اجر وصول کرو۔ جو لوگ اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے حج کرتے ہیں ان کے حج کیسے ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں علی ابن موفق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں 1 سال حج کو گیا تو جس رات مینا میں رات میں قیام ہوتا ہے، 8 ذی الحجہ کی رات مینا میں قیام کرتے ہیں، 9 کو صبح عرفات میں جاتے ہیں، تو یہی مینا کے قیام میں رات میں عبادت کرتے کرتے نیند لگ گئی، تو میں نے 2 فرشتوں کو دیکھا جو نزول ہوا ان کا، تو 2 فرشتے آپس میں گفتگو کر رہے اور یوں کہہ رہے کہ یار یہ بتاؤ اس سال کتنے لوگ حج کرنے آئے؟ تو دوسرے نے کہا مجھے نہیں پتا کتنے آئے، کہا اس سال 6 لاکھ لوگ حج کرنے کے لیے آئے۔ تو اس فرشتے نے کہا کہ اچھا یہ تو بتاؤ ان 6 لاکھ لوگوں میں سے کتنے لوگوں کا حج قبول ہوا؟ تو کہا صرف 6 لوگوں کا حج قبول ہوا۔ کتنے لوگوں میں سے؟ 6 لاکھ لوگوں میں سے کتنا؟ کل 6 لوگوں کا۔ تو یہ ابن موفق کہتے ہیں میری نیند کھل گئی،
اور ایک دم دل کے اندر گھبراہٹ چالو ہو گئی اور بے چینی کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ میں اٹھا اور لوگوں کے مجمع کو دیکھا تو ایک جمع غفیر تھا۔ اب میں یہ دیکھنے میں لگا کہ ان 6 لاکھ لوگوں میں سے کون ہوں گے جن کے حج کو اللہ نے قبول کیا ہو۔ کہتے ہیں صبح کو عرفات کی طرف رواں دوا ہوئے، عرفات میں وقوف کیا، وہاں سے واپس آئے، رات مزدلفہ میں قیام کیا، ذکر کرتے ہوئے پھر رات میں نیند لگ گئی، اور پھر وہی 2 فرشتوں کا نزول ہوا اور پھر ان کو وہی گفتگو کرتے ہوئے سنا۔ پھر ان میں سے ایک فرشتے نے کہا معلوم ہے اس سال کتنے لوگوں نے حج کیا؟ کہا ہاں۔ کتنے لوگوں نے؟ کہا 6 لاکھ لوگوں نے حج قبول کیا۔ کہا اللہ نے کتنے لوگوں کا حج قبول کیا؟ کہا صرف 6 لوگوں کا حج قبول کیا۔ کہا اتنے بڑے مجمع میں سے کل 6 لوگوں کا؟ فرمایا پھر اللہ نے فیصلہ فرمایا اور رحم اور کرم فرمایا اور فرمایا ان 6 لوگوں کی برکت سے اللہ نے ہر ایک کے حج کی برکت سے 1 لاکھ لوگوں کے حج کو قبول کیا، اور 6 کی برکت سے 6 لاکھ کے حج کو اللہ نے قبول کر لیا۔ یہ تو اس کی قبولیت کی بات ہے، یہ تو اس کی قبولیت کی بات ہے، وہ قبول کر لیں۔ لیکن یہ 6 صرف اخلاص والے تھے جن کے حج کو اللہ نے قبول کیا، ان کی قبولیت کی وجہ سے دوسروں کا قبول ہوا۔ ورنہ ہمیں تعلیم یہ ہے کہ ہم اپنے حج کو صرف اللہ کے لیے کرنے والے بنیں، ریا نہیں ہو، نام و نمود نہیں ہو، دکھاوا نہیں ہو، کارڈوں میں حاجی نام لکھوانا نہ ہو، رجسٹروں سے لوگوں کو کہنا نہ ہو، بتانا نہ ہو، کہلوانا نہ ہو، الا یہ کہ کوئی خود کہہ دے، کوئی خود چاہے۔ بے مفتی ہوں، اگر میں یہ چاہوں کہ لوگ مجھے مفتی کہیں تو میرا یہ چاہنا میرے لیے وبال جان بن جائے، الا یہ کہ لوگ خود کہے۔ اسی طرح کوئی حاجی نہیں چاہتا ہے اور پھر لوگ کہتے ہیں، وہ مسئلہ الگ ہے۔ لیکن ایک حاجی ہے جس کو لوگ حاجی نہیں کہتے، ارے صاحب میں نے تو حج کیا ہے، جیسے فلاں حاجی صاحب ہیں، وہ یوں کہنے لگے جب ان کے گھر میں کوئی مہمان آیا تو یوں کہنے لگے مہمان کو پانی پلانے کے لیے اپنے بیٹے سے، بیٹا فلاں مٹکے سے پانی لے کے آنا جو میں مدینے سے تیسرے حج میں مٹکا خرید کر لایا تھا، اس مٹکے سے پانی لانا۔ اب یہ جو تیسرا لفظ آپ نے بٹھایا ہے اور یہاں پر بولا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے 3 حج کیے ہیں؟ اور سنو، حج جو شخص 1 مرتبہ حج کرتا ہے وہ اللہ کے فریضے کو ادا کرنے والا ہوتا ہے، جو 2 مرتبہ حج کرتا ہے وہ اللہ کو قرض دینے والا ہوتا ہے، اور جو 3 مرتبہ حج کرتا ہے اللہ اس کی جان کو، اس کی کھال کو، اس کے بال کو اللہ جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آیا جن لوگوں کو اللہ نے وسعت دی ہو، جن لوگوں کو اللہ نے صحت دی ہو، اللہ نے طمانینت دی ہو، مال میں وسعت ہو، انکم ان کی چالو ہو، پھر اللہ کے نبی نے فرمایا 5 سال گزر جائیں اور وہ اللہ کے گھر کی زیارت کو نہ آئیں تو فرمائے یہ دنیا میں سب سے بڑے محروم ہیں، کہ اللہ نے ان کو وسعت دی ہے، اللہ نے ان کو مال دیا ہے، ان کی انکمنگ چالو ہے، اللہ نے وسعت دی ہے۔ اور یہ بات آپ کو معلوم ہے، سارا جہان اس پر گواہی دے گا کہ حج کرنے سے کوئی فقیر نہیں ہوتا، حج کرنے سے مال ختم نہیں ہوتا، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ تو ایک بات تو جانے والوں سے یہ 2 باتیں۔ دوسری بات یہ ہے جو آپ حضرات سے ہے، میں بھی اس میں مخاطب ہوں، اور سب سے زیادہ میں اپنے آپ کو مخاطب بناتا ہوں کہ سب سے زیادہ پلیتی میں اور گناہوں کے سمندروں میں میں خود ڈوبا ہوں۔ میں اس لائق نہیں تھا حقیقتاً، واللہ کتاب پر ہاتھ رکھ کے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اس لائق نہیں تھا کہ آپ سے اس عنوان پر خطاب کریں۔ یہ تو ان ساتھیوں کا مشورے کی وجہ سے میری بات ہوئی، ورنہ اصل بات تو اس پہ مفتی جنید صاحب کرتے، مفتی عبدالرشید صاحب کرتے، یا اور ہمارے علاقے کے جو بڑے بزرگ ہیں وہ کرتے، لیکن ان کی مشغولی کی وجہ سے نہیں آ سکے، جس کی وجہ سے یہ پروگرام ہوا۔ ورنہ سب سے زیادہ میں خود اپنے آپ کو مخاطب کرتا ہوں کہ میں خود اس میں ملوث ہوں، اور پھر میں آپ سے گفتگو کروں تو یہ تو ایسا ہی ہے جیسے آفتاب اور مہتاب کو روشنی اور چراغ دکھانا۔ بہرحال صرف اس لیے کہ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، اور میرے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی وہ تمام چیزیں جو ہم سب وہاں پر دیکھ کر آئے تھے، وعدہ اور ارادہ کر کے آئے تھے، ان کی یاد دہانی ہو جائے،
تاکہ ہماری زندگی پھر صحیح طریقے سے گزرنے والی بن جائے۔ اس سلسلے میں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جب آدمی حاجی لوگ وقوف عرفہ کرتے ہیں، جب 9 ذی الحجہ کو وقوف عرفات میں جا کر وقوف کرتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، جو حج کا سب سے بڑا رکن ہے، تو وہ وقوف کیوں ہوتا ہے؟ اس کو حج کا سب سے بڑا رکن کیوں قرار دیا؟ سارے دنیا کے حاجی اگر سب اعمال کر لیں اور وقوف عرفات نہ کریں تو حاجی نہیں بن سکتے، اور اگر کوئی عمل نہ کریں اور صرف عرفہ کے میدان میں، عرفات کے میدان میں جا کر ٹھہر جائیں 1 سیکنڈ کے لیے، 1 لمحے کے لیے، جاگتے ہوئے، سوتے ہوئے، بے ہوشی کی عالم میں، پاگل پن کی عالم میں، جنون کی عالم میں، کسی طریقے سے بھی عرفات کی حدود میں آ جائے تو وہ حاجی بن جائے گا۔ اتنا بڑا حج کا سب سے بڑا رکن ہے وقوف عرفات، جس کا یہ چھوٹ گیا اس کی کوئی قضا نہیں۔ باقی جتنے اعمال ہیں ان کی قضا ہے، لیکن اس وقوف عرفات کی کوئی قضا نہیں۔ اسی وجہ سے وہاں کی حکومت بھی اس کا اہتمام کرتی ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے، ہاسپٹل میں ہے اور اس درجے بیمار ہے کہ وہ نہیں جا سکتا، تو باقاعدہ گاڑیوں کے ساتھ ان کو وقوف عرفات کی حدود میں ان کو لایا جاتا ہے، 2-5 منٹ ٹھہرا کر پھر اسپتال پہنچے۔ اور اگر کوئی اس سے بھی زیادہ بیمار ہے تو یوں بھی سنا ہے کہ اس کو پھر ہوائی جہاز کے ذریعے سے یا ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے اس کو حدود وقوف عرفہ کی حدود میں لا کر اس کو 2 منٹ روکا جاتا ہے اور پھر واپس کر دیا جاتا ہے۔ یہ سب سے بڑا اس وقوف کا کیا مقصد ہے، کیوں وہ وقوف کروایا تھا؟ آپ سب نے وقوف کرا، ایسا کوئی حاجی دنیا میں نہیں ہوگا جس نے وقوف عرفات نہ کیا ہو۔ اگر نہیں کرا تو اس کا حاجی نہیں۔ اس لیے پوری دنیا میں کوئی حاجی نہیں ہوگا جس نے وقوف عرفات نہ کیا ہو۔ وہ وقوف عرفہ کیوں تھا، کیوں وہاں ٹھہروایا تھا، اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی، اے اللہ کے بندو، اے حاجیوں، اے زائرین، اللہ نے تمہیں بڑی سعادت دی ہے۔ جس طرح تم یہاں پر ٹھہرے ہو، رکے ہو، اب اپنی بستیوں میں واپس جا کر اللہ کی حدود پر قائم رہنا، اللہ کی حدود پر قائم رہنا، اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، گناہوں میں جا کر دوبارہ ملوث نہ ہو جانا، اپنی زندگی کو پھر اسی طریقے سے نہیں گزارنا جس طریقے سے تم پہلے گزارتے تھے۔ تمہیں یہاں ٹھہرایا گیا، اس لیے ٹھہرایا جا رہا ہے تاکہ تم اب اپنی دوبارہ جو زندگی شروع کرو گے، جو اثر نو زندگی ہوگی، وہ ایسی ہوگی جیسا اپنے ماں کے پیٹ سے جس وقت تم پیدا ہوئے تھے، بالکل دھلے دھلائے تھے، اس طریقے سے یہ زندگی ہوگی۔ یہ وقوف عرفہ تمہارے لیے اس لیے میں نے رکھا ہے تاکہ اب تم اللہ کی حدود پر قائم رہو۔ جیسے یہاں رکے ہو، کوئی غلط چیز نہیں دیکھ رہے، کوئی غلط چیز نہیں کھا رہے، کوئی غلط بات نہیں سن رہے، کوئی غلط بات نہیں کر رہے، کسی نامحرم عورت کو نہیں دیکھ رہے، کسی کی طرف غلط نگاہی سے نہیں دیکھ رہے، کسی کی غیبت نہیں کر رہے، کسی کے بارے میں جھوٹ نہیں بول رہے، کسی کے لیے بد کلامی نہیں کر رہے، کسی کا مذاق نہیں اڑا رہے، کسی کا تمسخر نہیں کر رہے، کسی کا استہزاء نہیں کر رہے، کسی کی غیبت نہیں کر رہے، کسی کی چغل خوری نہیں کر رہے۔ کوئی کر رہا ہے تو اس کو روک رہو، نہیں ارے اتنا مبارک دن ہے، کہاں ضائع کر رہے ہو، کہاں لگا، ارے اللہ کی عبادت کرو، دعا کرو، ذکر کرو، اذکار کرو، اللہ سے مانگو۔ آج تو اللہ سب سے زیادہ عطا کرنے والا اور سب سے زیادہ دینے والا ہے۔ جو وقوف وہاں پر کرا تھا، اللہ کی حدود پر قائم رہے تھے، یہ وقوف عرفات اس لیے رکھا تاکہ واپس آنے کے بعد اپنی حدود پر قائم رہو۔ جیسے وہاں جھوٹ نہیں بولتے تھے، یہاں جھوٹ نہ بولو۔ جیسے وہاں غیبت نہ کری تھی، یہاں کسی کی غیبت نہ کرو۔ جیسے وہاں بد کلامی نہیں کی تھی، یہاں آ کر بد کلامی نہ کرو۔ جیسے وہاں بد زبانی نہیں کی تھی، ایسی یہاں آ کر بد زبانی نہ کرو۔ جیسے وہاں پر کسی غلط نگاہ، کوئی غلط جگہ پر نگاہ نہیں پڑی تھی تو فوراً نگاہ کو ہٹا لیا تھا، او آج تو وقوف عرفہ ہے، آج تو بڑا دن ہے، آج کسی نامحرم کی طرف آنکھ نہ اٹھ جائے، آج اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے ورنہ میرا حج تو ختم ہو جائے۔ جس طریقے سے وہاں ٹھہرے تھے
وہاں رکے تھے، اپنے نفس کے تقاضے کو کچلا تھا، اپنے نفس کو دبایا تھا، اپنے نفس پر کنٹرول کیا تھا، بالکل اسی طریقے سے آپ اب واپس آؤ گے تو اپنے نفس پر کنٹرول کرو، اپنے نفس کے تقاضوں کو دباؤ، اپنی آنکھوں کو پاکیزہ کرو، اپنی سوچ کو، اپنی فکروں کو، اپنی کڑھنوں کو تازہ کرو، اسلامی سوچ اپنے ذہنوں میں بیدار کرو۔ یہ مقصد تھا وقوف عرفہ کا، اس لیے وہاں ٹھہرایا تھا، اس لیے وہاں رکوایا تھا اللہ۔ اور دوسرا کیا مقصد تھا؟ دوسرا مقصد یہ تھا، یہ مکہ کے جتنے جاہل لوگ تھے یہ کیا کرتے تھے؟ یہ کہتے تھے، اس زمانے میں حج یہ بھی کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ چونکہ حج بڑا رکن ہے اور حج سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے، اور حج حرم کے اندر ہوتا ہے، حرم کے باہر نہیں ہوتا، تو یہ لوگ جو مکہ کے لوگ تھے یہ مزدلفہ سے آگے نہیں جاتے تھے، بس مزدلفہ میں ٹھہرتے تھے، اور دلیل یہ دیتے تھے کہ نہیں، حج جو ہوگا وہ حدود حرم میں ہوگا، حدود حرم سے باہر نہیں جائیں گے۔ اللہ نے ان کی اس رسم کو توڑا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس رسم جاہلیت کو توڑا کہ نہیں، غلط ہے، اپنے ذہنوں میں بٹھائی ہوئی چند رسموں کا نام دین نہیں ہے، اسلام رسوم کا نام نہیں ہے، اسلام نام ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اور ان کی پاکیزہ زندگی پر اپنے آپ کو رکھنے کا۔ تو جس طریقے سے اللہ کے نبی نے ان کی اس رسم بد کو توڑا ہے، اس طریقے سے یہ میسج اور پیغام تھا میدان عرفات کا کہ اب واپس جاؤ تو کچھ خاندانی رسمیں پاؤ گے، کچھ پرانے لوگوں کی رسوم آپ کے گھروں میں، آپ کے خاندانوں میں، آپ کے محلوں میں، آپ کی بستیوں میں موجود ہوں گی۔ تو یہ نہ کہنا کہ آباءنا و اجداءنا کہ صاحب ہم نے تو اپنے باپ داداؤں کو اس پہ پایا، نہیں، باپ دادا تو وقوف عرفہ میں نہیں جاتے تھے، باپ دادا تو وقوف مزدلفہ کرتے تھے، عرفہ نہیں جاتے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھو، پتہ چلے گا کہ حج کی کیا تاریخ ہے۔ نہیں جانتے تھے وہ لوگ، نہ جانے دیتے تھے، کہتے تھے حج حرم، حدود حرم میں ہوگا، اور چونکہ عرفات کی حدود حرم سے باہر ہے لہذا ہم وہاں نہیں جائیں گے۔ اللہ نے سب سے بڑا حج کا رکن وقوف عرفہ قرار دیا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ مکہ کے جاہل لوگوں کی رسم ٹوٹے اور ان کی اس رسم کا قلا کما ہو، اور ان کی اس رسم بد کو قلا کیما کیا جائے۔ یہ ایک پیسج اور پیغام ہے وقوف عرفہ کا۔ ایسا تھوڑی جا کے ٹھہر گئے اور غروب کے بعد وہاں سے چل دیے، کوئی پیغام، کوئی میسج، کچھ نہیں میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، یہ دو پیغام ہیں، ایک اللہ کی حدود میں رہنے کا، اور دوسرے غلط رسم اور غلط رواج کو، جو طریقے آپ کی اپنی ذاتوں میں، برادریوں میں پڑے ہوئے ہوں، ان کو توڑنے کا۔ اس لیے کہ دین رسموں کا نام نہیں ہے، دین ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اس کا نام دین ہے۔ یہ دو بات۔ تیسری بات یہ کہ میدان عرفات میں جو حاجی ٹھہرتے ہیں، جو رکتے ہیں، ہر حاجی وہاں میدان عرفات میں جس سے بھی ملو، جس سے بھی ملاقات کرو، وہ حاجی دعاؤں میں، ذکر میں، اذکار میں، نمازوں میں وہاں کچھ نہ کچھ وعدے کر کے آتا ہے کہ بھائی سب کو یاد آ رہا نا اپنا، سب وہاں ہے نا، ابھی وہیں چلو جہاں تھے، اسی وقوف عرفات میں جاؤ، ذہنوں میں لاؤ کہ کس جگہ پر ٹھہرے تھے، وہ جبل رحمت کے قریب تھے یا اس سے دور تھے، سڑک پر تھے یا خیمے میں تھے، آس پاس کون لوگ تھے، ذرا سا اس کو لاؤ، اس خیمے کو ذہن میں لاؤ، پھر وہ دعائیں یاد کرو، پھر وہ اللہ سے الہا وزاری یاد کرو، پھر وہ اللہ سے رونا یاد کرو جو میدان عرفات میں روئے تھے، اور کچھ وعدے اور ارادے کر کے آئے تھے، اے اللہ اب یہاں پر تو نے بلایا ہے، اپنی رحمت سے بلایا ہے، اے اللہ اب جو وعدے اور ارادے کر رہے ہیں، اے اللہ ان کو باقی رکھیں گے دنیا میں، اپنے واپس گھروں میں جا کر۔ وہ ارادے، وہ وعدے جو وہ میدان عرفات میں کرے تھے، ان کو یاد کرنے کا موقع ہے، ان کو زندگی میں اتارنے کا موقع ہے۔ وہاں سے وعدہ کر کے آئے تھے نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے، وہاں سے وعدہ کر کے آئے تھے داڑھی رکھیں گے،
وہاں سے وعدہ کر کے آئے تھے حرام کی طرف نہیں جائیں گے، وہاں اللہ سے مانگا تھا اگر وہ دعائیں اللہ یہاں پر دکھا دے اور نشر کر دے اور اس کی اللہ فلم چلا دے تو ہمیں یاد آئے گا کہ ہم نے یہ دعا کی تھی۔ وہ جو وہاں دعا کی تھی، وہ جو ارادے کرے تھے، اللہ تو نے بلایا ہے، معلوم نہیں زندگی نے وفا کی یا دغا کی، اے اللہ آج تجھ سے یہ ارادہ کرتے ہیں، بس تو گناہ کو معاف کر دے۔ اللہ اب کبھی ان نگاہوں سے غلط نہیں دیکھیں گے، اللہ اس زبان سے کبھی غلط نہیں بولیں گے، اللہ حرام کی طرف اب کبھی نہیں جائیں گے، اللہ حلال پر قناعت کریں گے، اللہ کسی پر ظلم نہیں کریں گے، اللہ کسی بیوی پر، کسی بچوں کی ان کی تعلیم اور تربیت کا اور ان کے حقوق کا اللہ ضرور پاس و لحاظ رکھیں گے۔ میرے مولا بس تو معاف فرما دے، اللہ تو کرم فرما دے، اللہ تو نوازش فرما دے، اللہ تو انعامات فرما دے۔ یہ جو وعدے وقوف عرفات میں کرے تھے ان کو نبھانا ہے اور ان کو یاد رکھنا ہے۔ یہ ہے اصل حج سے وقوف عرفہ کا مقصد، جو وہاں پہ اپن نے کیا تھا، جو وعدے اور ارادے اور جو دعائیں اللہ سے مانگی تھیں ان کو یاد کرنے کا اور نبھانے کا۔ پھر وہاں سے چل کر وقوف مزدلفہ کیا تھا، مشعر حرام کے پاس میں رات گزاری تھی، اللہ کا ذکر کیا تھا، کچھ رات میں وہاں بھی اللہ سے دعائیں کی تھیں، اللہ سے مانگا تھا۔ اور اس میں ایک بات اور اشارہ ہے کہ دیکھو دین نام کس چیز کا ہے، تمہیں میدان عرفات میں ٹھہرایا تھا، اتنا مبارک دن ہے، اتنا پاکیزہ دن ہے، لیکن اس مبارک اور پاکیزہ دن میں تمہیں یہ بتانا ہے کہ دین نام عقل کا نہیں ہے، دین نام اتباع کا ہے، دین نام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کا نام دین ہے۔ دیکھو تم وقوف عرفات کر چکے ہو، سورج غروب ہو چکا ہے، ساری دنیا میں مغرب کی نماز ادا کی جا رہی ہے، لیکن اے حاجیوں آج تم مغرب کی نماز یہاں ادا نہیں کر سکتے۔ آج سورج غروب ہو گیا، ہو جانے دو، آج تمہیں مغرب ادا نہیں کرنے دیں گے، آج تم نہیں کر سکتے، تم مغرب کی نماز آج نہیں پڑھ سکتے، ہو جانے دو، سورج غروب ہوا ہے، ہو جانے دو۔ ساری دنیا کے اگر کوئی آج مغرب کی نماز چھوڑ دے تو گناہ گار ہوگا، فاسق اور فاجر ہوگا، اور حاجی پڑھ لے تو گناہ گار ہوگا۔ کیا ہے یہ؟ کیوں؟ کس وجہ سے؟ فرض کو چھٹایا جا رہا، فرض کو چھڑوایا جا رہا، تاکید کے ساتھ چھڑوایا، جو پڑھ لے اس کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ کیوں؟ نہیں آج نہیں پڑھو گے، آج تو مغرب کو مغرب میں ادا ہی نہیں کرنا، آج تو چلو مزدلفہ پہنچو، رات کے 10 بجے پہنچو، 12 بجے پہنچو، 2 بجے پہنچو، صبح صادق سے پہلے پہنچو، آج مغرب اور عشاء وہیں پڑھنا ہے، آج نہیں مغرب پڑھنا تمہیں یہاں پہ۔ کیوں؟ کیا فلسفہ؟ کبھی غور کرا، کبھی سوچا اتنا بڑا نماز جیسا فرض اللہ چھڑوا رہے؟ نبی کی تعلیم ہے کہ حاجی میدان عرفات میں مغرب نہیں پڑھ سکتا۔ کیوں؟ یہ بتانے کے لیے دین نام ہے اتباع کا، عقل دوڑانے کا نام دین۔ ارے صاحب ہمیں تو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، ارے صاحب ہمیں تو یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا، میدان عرفات میں مغرب کا چھوڑنا سمجھ میں آ رہا؟ میں آپ سے پوچھوں، بتاؤ بھائی میدان عرفات میں مغرب کا چھوڑنا آپ کو سمجھ میں آ رہا؟ بتاؤ بھائی کسی کو آ رہا ہوں؟ اور کون حاجی اس میں بیٹھا ہے جس نے مغرب میدان عرفات؟ نہیں صاحب میری تو زندگی میں کبھی نماز قضا نہیں ہوئی، میری تو تہجد قضا نہیں ہوئی، میری تو مغرب کبھی نہیں چھوٹی۔ اور اکثر مسلمانوں کی مغرب نہیں چھوٹتی اور نمازیں تو چاہے چھوٹ جائیں، لیکن مغرب میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا مسجد میں نمازیوں کی تعداد اور نمازوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے۔ مغرب تو بہت سارے مسلمان پڑھتے ہیں، اللہ کہہ رہا نہیں آج مغرب نہیں پڑھنا۔ کیوں؟ یہ کیا فلسفہ ہے صاحب؟ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، چہرے پر داڑھی سمجھ میں نہیں آ رہی، پاجامہ ٹخنوں سے اوپر سمجھ میں نہیں آ رہا، اسلامی لباس سمجھ میں نہیں آ رہا۔ 2021 22 23 چل رہا ہے صاحب، اب یہ کہاں دقیانوسی مسائل ہیں، کہاں پرانی تہذیب اور تمدن ہے؟ تو کیا 2024 میں جو لوگ حج کرنے جائیں گے وہ مغرب میدان عرفات میں پڑھیں گے کہ نہیں صاحب؟ اب تو 2024 چل رہا ہے، کچھ تو بدلاؤ ہونا چاہیے، کچھ تو ذرا سا اس میں ڈیفالٹ ہونا چاہیے۔ فالٹ ہے صاحب سمجھ میں نہیں آ رہا، مغرب کی نماز چھوڑوائی، یہ کیا ہے؟ یہ فلسفہ کیا ہے؟ یہ وہی فلسفہ ہے کہ اللہ تعلیم دے رہا ہے، دین نام ہے اتباع کا،
دین نام ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہا ماننے کا۔ ایک صحابی کو اللہ کے نبی نے دعا سکھائی ہے، ایک دعا سکھائی سونے سے پہلے کی دعا۔ اس میں الفاظ تھے سونے سے پہلے کی یا سو کر اٹھنے کی، یاد نہیں ہے، سونے سے پہلے کی۔ اس میں الفاظ تھے بِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، کہ اس نبی کے صدقے میں جس کو آپ نے یہاں بھیجا ہے دنیا میں، یہ الفاظ تھے۔ ان صحابی نے دعا یاد کری تو نبی کی بجائے بِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ۔ اگر آپ علماء سے معلوم کریں کہ شریعت کی نگاہ میں نبی بڑا ہے یا رسول بڑا ہے، تو جواب یہ آئے گا کہ نہیں، رسول کا مرتبہ نبی سے بڑا ہے، رسول کا مرتبہ نبیوں سے بڑا ہے۔ حالانکہ دعا میں الفاظ تھے نبی کے، اور وہ صحابی پڑھ رہے ہیں رسول کا لفظ، نبی کا نہیں پڑھ رہے۔ حالانکہ دعا کے اندر کوئی خرابی نہیں ہونا چاہیے، معنی کے اعتبار سے اچھی ہے کہ نبی سے بڑا مقام اور مرتبہ رسول کا، لیکن اللہ کے نبی نے ان کو روکا اور ٹوکا اور منع کیا اور کہا نہیں، جو الفاظ تمہیں یاد کرائے تھے، جو الفاظ تمہیں بتائے تھے، اس کا ادا کرنا زیادہ افضل اور بہتر ہے ان الفاظ سے جو تم اپنی طرف سے ادا کرو۔ یہ تعلیم ہے اسلام کی، یہ فلسفہ ہے آپ کے حج کا۔ وہاں پر مغرب چھڑانا مقصود کیوں ہے یہ بتانا۔ پوری حج کی عبادت دیکھو آپ، اتنی بڑی عبادت ہونا کہاں چاہیے تھی؟ مکہ کے اندر۔ کہاں ہونا تھی؟ جہاں 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے، حج تو وہاں ہونا تھا۔ یہ میدانوں میں جا کر کیوں حج کروایا جا رہا؟ یہ رات میدانوں میں کیوں گزروائی جا رہی؟ اتنی 5 اسٹار ہوٹلیں، ایسی لمبی چوڑی ہوٹلیں دنیا میں کہیں نہیں جو اللہ نے وہاں پر عطا فرمائی ہیں۔ تو رات تو وہاں گزروانی تھی، وہ مینا کے ٹینٹوں میں رات کیوں گزروائی جا رہی؟ جہاں گرمی کا، سردی کا، جہاں پیشاب پاخانے کی لائن لگانا پڑ رہی، کیوں؟ کون حاجی ہے جس نے مینا میں 3 دن نہیں گزارے؟ حالانکہ یہ پہاڑ کراس کرو وہ حدود، وہ مکہ شروع ہو گیا، یہ ہوٹلیں شروع ہو گئی، لیکن نہیں، حاجی کے لیے رات یہاں گزارنا مینا میں۔ یہ اس بات کی دلیل اور علامت ہے کہ سمجھنا ہے یہ کیوں آپ کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ مینا میں جو کنکری آپ نے شیطان کو ماری تھی، اس کا بھی ایک فلسفہ ہے، اس کی بھی ایک یاد ہے کہ یہ جو کنکری مار رہے ہو، یہ جو کنکری ماری جا رہی ہیں شیطان کو، اس کا بھی ایک فلسفہ ہے، اس کو بھی یاد رکھنا ہے۔ یہ جو دل سے چھوڑا تھا تم نے، شیطان کو مارا تھا اور اس سے اپنے قلبی دشمنی کا اظہار کیا تھا اور اپنی لا تعلقی کا اظہار کیا تھا کہ اے اللہ میں اس کو اپنا دشمن سمجھتا ہوں، قول سے بھی کہتا ہوں اور اے اللہ فعل سے بھی کرتا ہوں، اور اس کو کنکری مارتا ہوں۔ اور صرف 1 دن عمل نہیں کیا تھا، بلکہ بعض نے 3 دن کیا ہوگا، بعض نے 4 دن تک وہ عمل کیا ہوگا، اور 1 دن کو چھوڑ کر باقی تمام دنوں میں 7 کنکری 21 کنکر مار کر آپ اس کو یہاں پر آئے ہو۔ کیوں مروائے گئے کنکر؟ کیوں پھکوائی گئی اس پر چپلیں اور جوتے؟ کیوں اس پر لات پڑوائی گئی؟ کیوں؟ یہ اس لیے کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا۔ یہ درس دینا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھو۔ آج یہ کنکر مار کے جا رہے ہو تو اس کو جانے کے بعد یاد رکھنا کہ اس کو کنکر مار کے آئے ہو، اس کو لات اور گھوسے مار کر آئے ہو، اس کو یاد رکھنا یہ تمہارا دشمن ہے، کہیں بھول نہیں جانا۔ اور دنیا کی زندگی میں جب گھر واپس جاؤ تو اس کو دشمن سمجھنا، اس کی راہ پر نہ چلنا، اس کے بتائے ہوئے طریقے پر نہ چلنا، اس کو تم نے دشمن سمجھا ہے، قول سے بھی کہتے تھے، اور آج اپنے فعل سے کنکر مار کر، اور 1 دن نہیں 3 دن تم سے کنکر پروائے اور 21 کنکر مار کے جا رہے ہو۔ اب اس کو یاد رکھنا، بھول نہیں جانا کہ بھول جاؤ وہاں جا کر۔ یہ ہے اس کنکری مارنے کا فلسفہ، اس کو یہاں پر یاد رکھنا، ورنہ وہ شیطان آئے گا اور اپنے حج کے بارے میں اطلاع دے گا، ارے میاں حاجی صاحب آپ نے تو بڑے حج کیے، بڑے کر و فر کے ساتھ حج کیے ہیں، آپ نے تو بڑا سب کچھ کیا ہے، فلاں کیا ڈھکا کیا۔ نہیں میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اس کو سمجھنا کہ یہ کنکر کیوں پڑوائے گئے،
یہ کیوں مارے گئے پتھر؟ کیا فلسفہ ہے؟ کیوں کیا گیا ہے سب؟ یہ اس لیے کیا گیا کہ دنیا کی زندگی میں اپنے گھروں کو واپس جاؤ تو وہ ایک نئی زندگی تمہیں لا کر دے گا، ایک روشن خیالات لا کر دے گا، روشن زندگی لا کر دے گا، دنیا کی چکا چوند میں تمہیں پھنسائے گا اور ڈھلائے گا، اور پھر تم سے کہے گا یہ کر لو اور یہ کر لو اور یہ کر لو، تمہیں اس کو اپنا دشمن سمجھنا ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اس کو اپنا دشمن سمجھو۔ ایسا نہیں کہ یوں ہی کوئی فلسفہ ہی نہیں، کوئی بات ہی نہیں، بس تم نے جو کر دیا وہ ہو گیا، فرمایا نہیں، اس کو یاد رکھنا۔ اسی طریقے سے میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، یہ تمام باتیں اپنے ذہنوں میں رکھنا اور ان کو یاد کرنا اور ان کے مطابق عمل کرنا، اور اللہ سے اس کی دعا کرتے رہنا کہ اے اللہ میرے حج کو قبول فرما لے۔ ہاں، یہ اللہ سے مانگتے رہنا کہ اللہ جو حج کیا ہے، جو ارکان، اور ہمیشہ مانگتے رہنا اور اللہ سے بار بار توفیق مانگتے رہنا۔ کیا علامات ہیں قبولیت کی؟ کن کے حج قبول ہوئے، کن کے نہیں ہوئے؟ ہزاروں علامات علماء نے لکھی ہیں۔ جو کنکری آپ وہاں پر مارتے ہو، ان کنکریوں کا اٹھ جانا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس حاجی کا حج قبول ہو گیا۔ لیکن کس کی اٹھی کس کی نہیں اٹھی مجھے کیا پتا، اور آپ کو کیا پتا میری اٹھی کہ نہ اٹھی؟ اسی وجہ سے وہاں جو کنکر مارے جاتے ہیں، علماء نے لکھا ہے ان گری ہوئی کنکریوں سے کنکر مارنا مکروہ ہے۔ وہ ایک حاجی صاحب نے وہاں کنکر مارے، سات کنکر مارنا تھے، 6 مارے، 1 بچا لیا۔ تو کسی نے کہا حاجی صاحب یہ 7ویں کیوں نہیں مارتے؟ کہا ارے یہ شیطان ہے، اس کو 6 مار دیے، ایک اس کی بہن بھی تو ہے ہمارے گھر میں، ایک اس کو جا کے ماروں گا، اس کو بھی تو لگاؤں، یہ بہن جو اس کی وہ بھی بہت پریشان کرتی، وہ شیطان سے زیادہ پریشان کرتی۔ تو یہ جو کنکر مار کے وہاں پر آئے ہیں، یہ اٹھ جانا یہ بھی قبولیت کی علامت میں سے ہے۔ لیکن سب سے بہترین تشریح حج مبرور کی اور حج مقبول کی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کری ہے۔ اللہ مجھے بھی وہ نصیب فرما دے اور آپ تمام کو اور ساری دنیا کے حجاج کو اللہ نصیب فرما دے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا حج مقبول اور مبرور کی علامت یہ ہے کہ جیسی زندگی حج سے پہلے تھی، اس زندگی میں، اس لائف میں کوئی چینجنگ اور بدلاؤ آیا یا نہیں آیا؟ اگر بدلاؤ آیا ہے تو یہ اس کی علامت ہے کہ حج قبول ہے، اور اگر بدلاؤ نہیں ہے اور چینجنگ نہیں ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ مجھے معاف فرمائے۔ جو زندگی پہلے تھی اس کے اندر کچھ بدلاؤ، کچھ چینجنگ آئی یا نہیں آئی، یا وہی چال بے ڈھنگی جو کل تھی وہی آج ہے؟ جیسی زندگی پہلے تھی ویسی ہی اب ہے، جیسے گزارا پہلے تھا ویسے ہی اب ہے۔ اس طریقے کے معاملات تو نہیں ہیں، اس طریقے کی چیزیں تو نہیں ہیں۔ یہ سب سے بڑی علامت ہے حج کے قبول ہونے کی۔ دوسری علامت علماء نے لکھی کہ سب سے بڑی علامت قبول ہونے کی یہ ہے کہ حاجی اپنے دل میں یہ دیکھے کہ اس کے دل میں دنیا کی فکر کم ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، دنیا کی لذتیں، دنیا کی رحمتیں، دنیا کی راحتوں ہی کو دل چاہتا ہے یا کچھ فکر آخرت بھی اس کے دل میں پیدا ہوئی۔ ہر وقت دنیا، ہر وقت دنیا کی لالچ، ہر وقت دنیا مل جائے، ہائے دنیا ہائے دنیا، نہیں میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، یہ شان کنی اور لوگوں کی ہے، اور آپ کی شان کچھ اور ہے کہ جب حاجی حج کر کے واپس آتا ہے تو یوں دعا کرتا ہے، وہ دعا سب کو یاد ہوگی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ مکہ کے مشرکین تھے، جو کافر تھے، وہ یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ ہمیں تو بس تو یہیں دے دے جو کچھ دینا ہے، آخرت مآخرت ہمیں نہیں مطلب ہے۔ اللہ نے مؤمنین کی دعا بتائی، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، کہ نئی مؤمنین اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ دنیا بھی حسنہ بنا دے اور آخرت بھی حسنہ بنا دے، اور اے اللہ جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ حسنہ کی تفسیر علماء نے یہ کی ہے، آپ جتنی اچھی چیزیں
اپنے لیے تصور کر سکتے ہیں وہ تمام اچھی چیزیں حسنہ کے اندر داخل، دنیا کی جتنی اچھی چیزیں. اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی تفسیر میں ہے کہ دنیا کی حسنہ سے مراد نیک بیوی اور نیک اولاد کا مل جانا سب سے بڑی نعمت ہے. نیک بیوی مل گئی اور نیک اور صالح اولاد مل گئی، یہ دنیا میں حسن. اور آخرت میں اللہ بہترین جنت نصیب فرمائے. وقنا عذاب النار، اور اللہ جہنم کے عذاب سے. یہ کیوں ہے وقنا عذاب النار کیوں کہلوایا جا رہا؟ یہ اس لیے کہ اب یہاں سے جانے کے بعد کچھ فکر آخرت اپنے اندر پیدا کرو. علماء نے لکھا ہے 40 سال سے پہلے اگر کچھ ادھر ادھر ہو گیا آدمی ٹھیک ہے، لیکن 40 کے بعد اب اس کے دل کے اندر فکر آخرت زیادہ ہو، دنیا کے جھمیلے کم کرنے والا ہو. پتہ نہیں اب کب چلتی ہوئی سانس ایک دم تھم جائے، دھڑکتا ہوا دل ایک دم رک جائے، بولتی ہوئی زبان ایک دم گنگ ہو جائے، سنتے ہوئے کان ایک دم سن پڑ جائیں، ہاتھ پیر مچلتے ہوئے ہاتھ پیر ایک دم تھم جائیں، کچھ پتہ نہیں. اس لیے فکر آخرت پیدا ہوئی یا نہیں پیدا ہوئی، اپنے بارے میں کچھ سوچا نہیں سوچا، اپنے بارے میں کوئی خیال کیا نہیں خیال کیا. جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ جن کے بارے میں فرمایا، اے ابو بکر تم وہ شخص ہو کہ میں نے تمام لوگوں کے احسانات کو ادا کر دیا. اے ابو بکر تو ایک ایسی ذات ہے جس کے احسانات کو میں دنیا میں ادا نہیں کر سکا. اے ابو بکر تیرے احسانات کا بدلہ اللہ ہی تجھے عطا کرے. اتنے بڑے صحابی، علماء نے لکھا انبیاء کے بعد دنیا میں سب سے بڑا مقام اور مرتبہ اگر کسی کا ہے تو صدیق اکبر کا ہے. سب کچھ اللہ کے نبی کے نام پر نچھاور کر دیا، سب کچھ لٹا دیا. جب جنگ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی نے چندے کی درخواست کی اور مال مانگا تو صدیق اکبر اپنے گھر کا سب کچھ اٹھا کر لیا. علماء نے لکھا ہے کہ اپنی دیوال میں رات کے وقت میں ہاتھ پھیرا اور اس ہاتھ کے ٹٹولنے سے اس دیوال میں جو ہاتھ پھیرا تو ایک سوئی دیوال میں لگی ہوئی تھی، وہ سوئی بھی نکال کر اللہ کے نبی کے قدموں میں لا کر ڈالی کہ کسی کو اگر سوئی کی بھی ضرورت ہو وہ سوئی بھی ابو بکر کے گھر سے جانے والی ہو. اپنے تن کا لباس اتار کر دے دیا اور اپنا ایک پرانا کرتا پہنا اور جس میں بٹن کی جگہ پر کانٹے لگائے تو جبریل امین سلام لے کر آئے اور عرض کیا اللہ تبارک و تعالی ابو بکر کو سلام عرض کرتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ ابو بکر سے پوچھو اے نبی جی، آپ ابو بکر سے پوچھو کہ اللہ سے راضی ہو یا نہیں راضی. اللہ اکبر. یہ مقام اور مرتبہ کسی کو نہیں ہے سوائے ابو بکر کو. لیکن وہ ابو بکر کیا کہہ رہا، کاش کہ مجھے میری ماں نے جنا نہ ہوتا، کاش کہ میں کسی مومن کے جسم کا بال ہوتا، کاش کہ میں بکری کا ایک بچہ ہوتا جو ذبح کر دیا جاتا اور کھا کر ختم کر دیا جاتا، کاش مجھے میرے رب کے سامنے کھڑا ہونے کی جرأت نہ ہوتی. یہ ابو بکر صدیق ہیں. علماء نے لکھا کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالی اپنے جاہ و جلال میں اور اپنے غصے میں آئے گا اور نبیوں سے فرمائے گا کہ حساب دینے کے لیے آگے آؤ، تو تمام انبیاء علیہم السلام بھی نفسی نفسی پکاریں گے اور کوئی حساب کے لیے اپنی امت کو آگے نہیں بھیجے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے غصے کو دیکھیں گے تو حضرت صدیق اکبر سے عرض کریں گے کہ جاؤ صدیق تم اپنا اعمال نامہ اللہ کے دربار میں پیش کرو. اللہ اکبر. جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حساب کے لیے جائیں گے اور اللہ ان کے نام اعمال کو دیکھے گا تو اللہ کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا. اتنا بڑا صحابی، اتنا بڑا مقام اور مرتبے والا، اور کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کاش کہ میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا، کاش کہ میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا، کاش میں کوئی جانور ہوتا جو مجھے ذبح کر دیا جاتا اور کاٹ کر ختم کر دیا جاتا، کاش مجھے قیامت کے دن یہ کہہ دیا جاتا یا لیتنی کنت ترابا، تم بھی مٹی ہو جاؤ تو میں بھی مٹی ہو جاؤں. ارے جن کو جنت پکارے، جنت کے 8 دروازے جن کو ویلکم کہیں وہ تو یوں کہیں، اور مجھ جیسا گندا مسلمان اپنی فکر آخرت اپنی دنیا ہی میں لگا رہے، دن رات دکان کی فکر،
دن رات مکان کی فکر، ایک بن گیا تو دوسرے کی فکر، دوسرا بن گیا تو تیسرے کی فکر، اپنی ہو گئی تو بیٹے کی فکر، بیٹے کا ہو گیا تو بیٹی کی فکر، بیٹی بھی ہو گئی، بیٹا بھی ہو گیا تو نواسے اور پوتوں کی فکر، ان کی بھی ہو گئی تو اب پڑ پوتوں کی فکر۔ او اللہ کے بندے، کہیں جانا بھی تو ہے، کچھ فکر اس کی بھی کر لے۔ پوتے پوتی میں ہی لگ جائے گا، نواسے نواسی میں ہی لگ جائے گا۔ وہ کسی نے ملک الموت سے پوچھا تھا، دنیا میں جتنے مجرم ہیں ان کو گرفتاری سے پہلے وارنٹ دیا جاتا ہے، پولیس والے گرفتار کرنے سے پہلے وارنٹ پیش کرتے ہیں۔ آپ آتے ہو بغیر وارنٹ کے آتے ہو، ایک دم پکڑ کے لے کے چلے جاتے ہو، کوئی وارنٹ تو دیا کرو تاکہ آدمی ذرا سا ہوش حواس میں آ جائے۔ تو ملک الموت نے اس سے کہا، جتنے وارنٹ میں دیتا ہوں دنیا میں اتنے وارنٹ کوئی نہیں دیتا۔ کہا صاحب ہمیں تو آج تک آپ کا کوئی وارنٹ نہیں ملا۔ کہا تیری کمر کا جھک جانا میرا وارنٹ ہے، تیرے بالوں کا سفید ہو جانا میرا وارنٹ ہے، تیرے گھر میں ناتی اور پوتوں کا پیدا ہو جانا میرا وارنٹ ہے کہ اب تیرے جانے کا وقت آ گیا ہے، تیری کرسی پر بیٹھنے والا کوئی اور آ گیا ہے۔ یہ وارنٹ ہے۔ کبھی فکر آخرت اپنی پیدا کرنے کی ضرورت۔ آئے ہیں دنیا میں سب کچھ دیکھ کر آئے۔ یہ منظر حج کا کیا ہے؟ یہ منظر کشی وہی تو ہے، جاتے ہوئے 2 سفید کپڑے ہی تو تھے، اور کیا تھا مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا پہنا تھا آپ نے؟ یہ میدان عرفات میں ٹھہرے تھے، اتنا بڑا منظر ہے، علماء نے لکھا ہے ہو سکتا ہے قیامت کا منظر بھی یہیں پر قائم ہو۔ یہ کیا وجہ ہے؟ یہ کیوں کنکر پھینکوائے جا رہے ہیں؟ یہ کیوں قربانی کروائی جا رہی ہے؟ کیوں جانور کو ذبح کروایا جا رہا ہے؟ یہ خواہشات کا قلع کما کرو۔ یہ حج کا منظر موت کا منظر ہے۔ جس طریقے سے آج گھر سے 2 کفن پہ نکلے ہو، اسی طریقے سے ایک دن آئے گا، اس دن نکلو گے، اس دن جاؤ گے، اور ایسے ہی جاؤ گے جیسے آج جا رہے ہو۔ کچھ مجمع ہوگا پیچھے جو تمہارے ساتھ جا رہا ہو، آج اپنے پیروں سے جا رہے ہو اور کل کسی کے کاندھوں پر سوار ہو کر جاؤ۔ کسی بزرگ کو دیکھا وہ راستے پہ کھڑے ہیں، رو رہے ہیں، لوگوں نے کہا اللہ والوں کیوں روتے ہو؟ کہا کیا کریں، یہ اتنے سارے لوگ ہیں، ان کو دن رات سمجھاتا ہوں بتاتا ہوں، او بھائی اللہ سے توبہ کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو۔ آج اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، مگر یہ معافی مانگنے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ معاف کرنے کو تیار ہے، یہ معافی مانگنے کو تیار نہیں ہے۔ انہی بزرگ کو کچھ دنوں کے بعد قبرستان کے گیٹ پر دیکھا تو وہ رو رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا بزرگ آج کیوں روتے ہو؟ کہا آج اس لیے روتا ہوں کہ یہ معافی مانگنے کو تیار ہیں لیکن وہ معاف کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ تو معافی مانگنے کو تیار ہیں لیکن وہ معاف کرنے کو تیار نہیں۔ آج موقع ہے، یہ حج کا منظر حضرت شیخ نے لکھا ہے، فضائل میں پڑھو گے تو سمجھ میں آئے گا۔ یہ حج کا منظر ایسا ہے جیسے موت کا منظر ہوتا ہے، جیسے وہاں کپڑے پہن کر کفن پہن کر بندہ جاتا ہے، یہ سارے کپڑے اسی لیے اتروائے گئے، اسی لیے کفن میں بھی جیب نہیں ہوتی اور احرام میں بھی جیب نہیں ہوتی۔ نہ اس کو سلوانا اچھا، نہ اس کو سلوانا اچھا، نہ اس میں آستین اچھی نہ اس میں آستین اچھی، اور یہاں تو اور کہا جاتا ہے یہ بھی اتارو، آدھے دھڑ سے ذرا سا ننگے ہو اور پھر چلو، اور سمجھو کہ اللہ نے سب کچھ ختم کر دیا۔ یہ اس کی یاد ہے میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اس لیے ذرا سی اس کی فکر کرنا، اپنی زندگی کو ذرا سا بدلنے کی کوشش کرنا، چینج کرنے کی کوشش کرنا، جیسے زندگی پہلے تھی اس سے ذرا سا کچھ کم کرنا، دنیا کی محبت دنیا کی رغبت کم کر کے آخرت کی فکر کرنا۔ اپنے یہاں سے تو جاتے ہی ماشاءاللہ بالکل ایسے وقت میں ہیں جب بالکل قبرستان پہنچنے والے ہوتے ہیں، 70-80 کے پار جاتے ہیں۔ دوسرے ملکوں کے جا کے دیکھو تو جوان آتے ہیں، اور یہاں انڈیا کے دیکھو تو بالکل ایک دم نہ خود سے چلتے بن رہی، نہ کچھ کرتے بن رہی، کچھ بھی نہیں۔ وہ جہاں بھی بزرگ دیکھو کہتے ہیں یہ انڈیا کے ہیں، وہ آدمی دیکھ کے ہی کہہ دیتا ہے یہ انڈیا کے ہوں گے۔ وہ بزرگ کچھ گھومتے ہیں، وہ جو رہبر رہتے ہیں وہاں کہتے ہیں کہاں کیوں انڈیا کیوں؟ ہاں انڈیا کیوں؟ انڈیا کیوں؟ اس لیے کہ بزرگ یہ پہچان بن چکی ہے، وہاں علامت بن چکی ہے۔ حج تو جوانی کی عبادت ہے، جوانی میں کرنے کی ہے، وہاں کی ریاستیں، وہاں کی دوڑ دھوپ، یہ جوانی کی۔ بڑھاپے میں تو آدمی تھک جاتا ہے، ایک طواف کرتا ہے کہتا بس ہو گیا کام، اب نہیں ہو رہا کچھ بھی۔ تو ذرا سا اپنی زندگی کے اندر تھوڑا سا چینجنگ اور بدلاؤ، اور اپنی لائف اسٹائل کو چینج کرنا، اور وہ تمام مناظر کو یاد کرنا، وہ تمام دعائیں، وہ تمام اجابات، وہ تمام چیزیں جو وہاں پر کر کے مانگ کر آئے تھے، ان کو ذرا سا یاد کرنا کہ یہ کیسی گزاری ہے،
اس لیے میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، کسی بس بات ختم کرتا ہوں، کسی بزرگ نے حج کیا اور حج کے بعد کہنے لگے جب واپس آیا تو کسی گناہ کا ارادہ دل کے اندر پیدا ہوا کہ یہ گناہ کر لوں، یہ گناہ کر لوں، تو کہنے لگے اس گناہ کی طرف چلا، کرنے کے ارادے سے چلا، کہنے لگے ایک دم غیب سے آواز آئی، او اللہ کے بندے کیا تو نے حج نہیں کیا؟ او اللہ کے بندے کیا تو نے حج نہیں کیا؟ او اللہ کے بندے کیا تو نے حج نہیں کیا؟ کہا بس یہ آواز آئی تو یہ آواز میرے اس گناہ اور میرے درمیان میں آڑ بن گئی اور مجھے یاد دلا دیا کہ میری واقعی میں نے حج کیا ہو۔ تو بعض لوگ حج سے اس طریقے سے واپس آئے، اور بعض لوگوں کا حج اور زیادہ خراب کرنے والا ان کو بن جاتا ہے۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، ان کے ایک مرید تھے، ترک کے رہنے والے تھے، وہ حج سے پہلے اللہ نے ان کو یہ خاص صفت دی تھی کہ ان کے یہاں پر کچھ روشنی رہتی تھی اور لوگ بھی محسوس کرتے تھے اور خود وہ بھی محسوس کرتے تھے، ایک چراغ سا، ایک روشنی سی رہتی تھی۔ 2 منٹ رک جاؤ اشفاق بھائی، 2 منٹ۔ وہ کچھ روشنی سی یہاں رہتی تھی، جب وہ حج کر کے آئے تو وہ روشنی بجائے بڑھنے کے ختم ہو گئی، تو انہوں نے اپنے شیخ سے عرض کیا کہ حضرت حج سے پہلے تو یہ کچھ اللہ کی طرف سے کیفیت رہتی تھی، لیکن حج کے بعد تو وہ بالکل ہی ختم ہو گئی۔ تو مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ بھائی جب حج پر نہیں گئے تھے تو دل کے اندر تواضع اور انکساری تھی اور اللہ سے رو رو کر اپنے گناہوں کو مانگا کرتے تھے، لیکن جب حج کر کے آئے ہو تو اندر ایک تکبر پیدا ہو گیا کہ اب تو میں حاجی بن گیا ہوں، اب تو میں یہ ہو گیا ہوں، اب تو میں نے اللہ کے گھر کو دیکھ لیا، پورے شہر میں پورے علاقے میں کوئی بھی نہیں ہے جس نے حج کیا ہو، میں نے حج کیا ہے۔ فرمائے اس تکبر کی وجہ سے اللہ نے اس نعمت کو چھین لیا۔ تو بعض لوگوں کا حج ان کے اعمال میں بڑھوتری کا سبب ہو جاتا ہے اور بعض لوگوں کا حج ان کے اعمال میں گھٹاؤ کا سبب بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی سے مانگتے بھی رہنا، اور کہیں یہ گھمنڈ اور تکبر پیدا ہو کہ ہم نے تو حج کر لیا ہے تو فوراً اللہ تبارک و تعالی سے استغفار کرنا، گناہوں کی معافی مانگنا اور اللہ تبارک و تعالی سے اللہ سے دعا کرتے رہنا۔ اس سلسلے کا ایک تفصیلی واقعہ میں عرض نہیں کرتا ہوں، فضائل اعمال کتاب ہے، حج کے سلسلے کا ایک تفصیلی واقعہ کیسے حج کرنا چاہیے۔ علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید حج کرنے کے لیے گئے تھے، جب وہ حج سے واپس آئے تو پھر انہوں نے ان سے پوچھا کہ بھائی تم نے حج کیسا کیا؟ تو انہوں نے کہا حضرت میں نے ایسا حج کیا۔ تو انہوں نے اس کی پوری تفصیل عرض کری اور پھر آخر میں یہ فرمایا تم نے کیا حج کیا، جاؤ جا کر دوبارہ حج کرو۔ یہ انہوں نے وہ تفصیلی اس میں لکھا ہے۔ میری تمام حجاج سے درخواست ہے کہ اس واقعے کو پڑھے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح حج کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کہنے اور سننے میں جو کمی اور کوتاہی ہوئی ہو اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ اللہ ہم سب کے حج کو حج مبرور فرمائے، اور اللہ آنے والے حاجی جو جا رہے ہیں اللہ ان کے حج کو بھی قبول فرمائے۔ ہماری تمام کمیوں کو، کوتاہیوں کو، غلطیوں کو جو اس سفر میں ہوئی ہوں اللہ اپنے فضل سے اور دریائے رحمت سے معاف فرمائے۔